وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ پاک خالق کائنات نے کئی قسمیں اٹھا کر یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جنت میں ہی بسایا تھا. یہ دنیا انسان کی شایان شان نہیں. انسان جو کچھ چاہتا ہے، انسان کا جس قدر اچھا معیار ہے، اس کی پسند جس قدر اعلیٰ ہے، دنیا میں ممکن ہی نہیں. دیکھا جائے تو دنیا میں ہر پہلو پریشانی اور تکلیف والا ہے. کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو وہ چاہے اسے مل جائے. میں الحمدللہ کتابوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں پڑھتا ہوں. مجھے اپنی تحقیق اور پڑھائی میں جو باتیں سمجھ آئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بچہ جوان ہونا پسند نہیں کرتا. جوان بڑھاپا پسند نہیں کرتا.
بچپن بھی گزار لیا، جوانی بھی گزار لی، لمبا عرصہ اس دنیا میں رہے، بوڑھے ہو گئے۔ جڑا اگوں کام ہونا ہے انہوں بڑھا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں جی بھائی جی؟ لیکن سب کچھ ہو جاتا ہے، نہ بچہ بچہ رہتا ہے، نہ جوان جوان رہتا ہے، نہ بوڑھا ادھر رہتا ہے۔ یہ صرف جنت ہے کہ جس کا ماحول یہ ہے کہ اس میں انسان کو جو چاہے گا مل جائے گا، میسر آئے گا۔ نہ وہاں کھانا کھانے کے لیے کہیں جانا پڑے گا، اور کھانا کھا کر بھی کہیں نہیں جانا پڑے گا۔ یہاں کھانا نہ کھائیں تب بھی تکلیف ہوتی ہے، کھا لیا تھوڑا سا زیادہ کھایا پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، نہ زیادہ کھائیں پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، لیٹرین میں پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ اور وہاں جاتے ہوئے اچھے لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر وہاں جانا کو بڑا خوشگوار ہو تو پھر اس طرح کی دعا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کئی لوگ نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اصل بات یہ کہ انسان کی شایان شان جگہ جنت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں اللہ نے بسایا اور فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ اے آدم اکیلے نہیں، ود فیملی آپ جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ۔ اور ویسے آپ کی مرضی ہے کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن اگر کھانا کھانا شروع کریں تو جو چاہے کھائیں، جتنا مرضی کھائیں۔ یہ نہیں کہ کھانا وہاں ضرورت کی بنیاد پر ہوگا، اگر کھانا نہ کھایا تو بھوکے مر جائیں گے، موت نہیں آئے گی، وہاں لیٹرین میں نہیں جانا پڑے گا۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی۔ اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہیں جانا، حضرت آدم علیہ السلام اسی کے قریب چلے گئے، کھا لیا، دنیا میں آ گئے۔ لیکن اللہ جس نے انسان کے متعلق کئی قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی یہ سب سے اچھا ہے، اس کا پیار پھر بھی غالب رہا، کیونکہ اس نے جب قلم کو حرکت دی، لکھنا سکھایا، لکھنے کا حکم دیا تو لکھایا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد بھی اس کو دوبارہ وہاں لے جانے کا انتظام کیا ہے، اور یہ وعدہ حضرت آدم سے کیا تھا اور اسے پورا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ اچھے لوگوں کا دوست ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ان کو اندھیرے سے، کفر سے بچا کر نکال کر روشنی اور ایمان کی طرف لاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت دیکھی ہوئی تھی، ان کا دنیا پر دل نہیں لگا،
حالانکہ اس وقت بلا شرکت غیر ساری دنیا کے وہ مالک، مربیاں مربیاں دی گل کوئی نہیں تھی، ساری زمین کے وہ مالک تھے، لیکن وہ ماحول وہ بھی دیکھ چکے تھے، دنیا کا ماحول یہ انہیں پسند نہیں آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ بڑا کاٹا پائے گا، بڑا نقصان ہوگا، معاف کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا معاف کر دیا ہے، اسی لیے سزا کوئی نہیں دی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے ہوا تھا، اب وہاں جانے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میری طرف سے اب رستہ دکھایا جائے گا، توڑ نہیں پہنچانا، رستہ دکھانا، یہ بھی تو مہربانی ہے اس کی۔ پہلے تو پہنچا دیا تھا، اب رستہ دکھائیں گے، اگر رستے پر چلے تو پھر رستہ جدھر جاتا ہو آدمی پہنچ ہی جاتا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر رستہ اختیار نہ کیا تو پھر گلہ نہ کرنا، پھر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اللہ نے واضح کر دیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ما شبہ میں نہ رہنا، پکی بات ہے وہ لوگ جو ہماری آیات و باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت تو بڑی دور ہے، قریب ہیں، قریب آسمان کے دروازے وہ بھی نہیں کھولے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک شرط ہوگی وہاں، ایک اونٹ لے آؤ اور ایک سوئی لے آؤ، سوئی کے نکے سے اونٹ آپ گزار دیں، ہم آپ کو جنت دے دیتے ہیں، کیڈا سوکھا کام ہے۔ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، فرمایا یہ سزا کو اچھے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کی یہ سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، یہی کچھ بیان کرتے کرتے کہنے لگے وہ جنت دے اتے ایک پل ہونا ہے، جنت دے اتے نہیں، جہنم تے، جنت جان سے پہلے ایک پل ہو سی، ایک پل ہو سی جڑا تلوارے نالو تیز تے والے نالو بریک ہو سی، والے نالو بریک تلوارے نالو تیز۔ کوئی پچادا بیٹھا دینا مولوی کو موڑ کوڑ کیوں مرہنا ہے، وہ پل ہو سی جڑا والے نالو بریک تلوارے نالو تیز ہو سی، وہ پل ہو سی، مڑ انج کیوں نہیں آندا، اتھے راہ ہی کائی نہیں ہے، اتھے لنگن نہیں دینا کسی نو۔ لیکن وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کئی ایسے گزرنے والے ہوں گے کہ جہنم ان کو بول کر کہے گی کہ جلدی گزر جاؤ، کہیں اپنے نور سے میری آگ بجھا نہ دینا۔ اللہ جوز یا مومن قد اطفأ نورک ناری، یہ ہے وہ جگہ جہاں رستہ کوئی نہیں، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ بات کلیئر ہے کہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق چلیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے جو آپ کی اصل شیان شان جگہ ہے۔ ایتھے بھی بندہ لبدا نہیں تھا، کتھے جائیے، کیڑی مارکیٹ جائیے، ایتھوں جائیے اتھے جائیے، یہ کرنا کرتے لاہور پڑ جاتا ہے جی، وہ ویاہ کرنا ہو کسی بال دا تو ایتھے کھلوندے ہی نہیں۔ ہاں لیکن معیار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر ہمارا بتایا ہوا رستہ اختیار نہ کیا تو پھر یہ بات ہے، پھر بھی گنجائش ہوگی، ایک اونٹ لے آؤ ایک سوئی لے آؤ، یہ گزار تو جنت دے دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ تھی ایک کلیئر بات کہ اب انسان کیسے فلاح پا سکتا ہے، جنت میں پہنچ سکتا ہے۔
جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچنا اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ تو سب دھوکہ ہے۔ ہاں میری زمین ہے، وہ زمین ہے، تیرے نا کنی کو زمین ہے، نہ کرے، وہ تو کاغذی کاروائی ہے، پٹواریوں کا کام ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے زمین آپ کو فائدہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ وعدہ اللہ کا اس نے پورا کیا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی ہی نہیں کرتے۔ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیسے کیا ہے؟ پیغمبر بھیج کر، کتابیں اتار کے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پہلے جو پیغمبر ہوتے تھے وہ ویسے تعداد میں 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے 313 رسول ہیں، باقی سب بغیر کتابوں کے آئے ہیں۔ لیکن وہ بھی تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رسول اور پیغمبر بنایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، پہلے کسی کے لیے ایسا نہیں ہو سکا۔ مجھے یہ بیان کرنے میں کوئی تأمل نہیں کہ 6 ایسی خوبیاں ہمارے اس انتظام میں موجود ہیں جو پہلے کسی کو میسر نہیں تھی۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارے لیے ہدایت نامہ اللہ کی کلام ہے۔ پہلے لکھی ہوئی کتابیں تو آتی تھیں، اللہ کی کلام کی صورت میں موصول نہیں ہوئی، ویسے وہی آتی تھی ہر پیغمبر کی طرف۔ اور دوسرا کمال اس میں یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ چوتھی اور 5ویں خوبی اس میں یہ ہے، تیسری اور چوتھی، کہ اس کی ساری باتیں سچی ہیں، اس کے سارے فیصلے اچھے ہیں۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، آپ کے رب تعالیٰ کے کلمات اگر سچائی کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو بھی وہ سب سے اعلیٰ ہیں، انصاف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی سب سے بہتر ہے۔ پھر 5واں کمال یہ ہے کہ اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور 6واں کمال یہ ہے کہ اب اس کو مکمل کر دیا ہے، نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو ایک یہودی عالم نے کہا یا امیر المومنین آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ ایک آیت ہے آپ کی کتاب میں لیکن اس کا اثر آپ پر نظر نہیں آتا، اگر ہمارے اوپر آتی تو آیت کے نزول کے دن کو ہم بطور عید کے جشن کے طور پر منایا کرتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اور جو نعمتیں اس دنیا میں مل سکتی تھیں وہ پوری ہو گئی ہیں کہ تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کا پسند کیا ہوا، ہمارے لیے پسند کیا ہوا دین ہمیں بھی پسند آ جائے۔
اللہ اکبر. ہم اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مکمل ہے، اور مکمل وہ ہوتا ہے جس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہو، نہ کمی ہو سکتی ہو، نہ تبدیلی ہو سکتی ہو، نہ ترمیم ہو سکتی ہو. اللہ اکبر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان امتیازی صفات اور خوبیوں کے ساتھ اللہ نے جو انتظام کیا ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے. آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا. پہلے ایک زمانے میں بھی پیغمبر کئی موجود ہوتے تھے، اب ایک زمانے میں بھی نہیں ہو سکتے اور کسی زمانے میں بھی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ دین جو ہے ہمیں کیسے پیش کیا ہے، اس کے متعلق کیا سمجھایا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اپنے خالق و مالک کی اطاعت کرو. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ حکم ماننے کو، بات ماننے کو کہتے ہیں. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. یہاں ہر کوئی پیغمبر مراد نہیں، ایک ہی پیغمبر ہے صرف جنہیں اللہ نے امتیازی طور پر پیش فرمایا ہے. اور کیا کہا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا دین اور ہدایت دے کر رہنمائی دے کر بھیجا ہے. تمام مذاہب کے تمام لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے. اور یہ بات صرف ایک پیغمبر کے متعلق ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ، ہر کوئی نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں پیش کیا جیسے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، ایسے ہی تمام پیغمبروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا بھی اعتراف کروایا. سارے نبیوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے آپ میرے رسول ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں تو پھر بات ان کی ماننی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ اوپر لے گئے ہیں جنہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تصدیق کرنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بہرحال اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ، اپنے خالق مالک کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، جیسے وہ کہتا ہے ویسے کرو. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہم ضرور کوئی نہ کوئی ترمیم اور تبدیلی کرتے ہیں. کیا خیال؟ بندیاں نو ویکھ لو، بیبیاں نو ویکھ لو، جواناں نو ویکھ لو، بڑھیاں نو ویکھ لو، کوئی نہ کوئی. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو مذکر ہو، مرد ہو، اس کو داڑھی یہ اس کی ذبائح زینت ہے، تو کی خیال ہے؟ یہ کوئی ماڑی گل ہے؟ مالک کا فیصلہ ہے، خالق کا فیصلہ، جس نے بنایا ہے اس کا فیصلہ ہے. مقابلہ جاری ہے، انہیں روڑی ہوتا ہے. کیوں جی؟ کوئی منڈاتا ہے، کوئی کٹاتا ہے اور کوئی رنگاتا ہے. اللہ بات تو کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کا دین ہے اسلام. اور اسلام میں کیا انداز ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ فرما مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا بھی احترام کے ساتھ ہے اور مانا بھی احترام کے ساتھ۔ سننا بھی احترام کے ساتھ اور ماننا بھی ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے یا خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ مومن کی بات ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے لائق نہیں، شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو، رسول اللہ کا فیصلہ ہو، پھر وہ اس کے بعد ان کا اختیار باقی ہو کہ ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا، کریں تو کیا کریں۔ نہیں، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اطاعت اور فرما برداری کا نام اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور بڑوں کی بھی بات مانو۔ اللہ یہ نہیں کہتے کہ صرف ہماری اطاعت کرو، ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے سے بڑوں کا بھی احترام کرو، لیکن بہرحال کئی دفعہ کئی بڑے ایسے ہوتے ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ صرف رسول ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جو بات بتاتے ہیں، جو عمل سکھاتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، باقی غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ کتنا مشہور واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، دو عورتیں آئیں، بچہ ایک تھا، وہ کہتی تھی یہ میرا ہے، دوسری کہتی میرا ہے، تو جس کا تھا اس کی بجائے حضرت داؤد نے دوسری کو دے دیا۔ بعد میں حضرت سلیمان کے پاس بات گئی ایسے ہنگامی حالات میں، تو انہوں نے کہا چلو بچہ دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، آدھا کر دینے، پھر فیصلہ ہو گیا کہ بچہ کس کا ہے۔ حضرت داؤد کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، حضرت سلیمان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اس لیے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ اکبر، اس وقت تک کوئی بات نہ بتائی جاتی ہے، نہ کوئی عمل سکھایا جاتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آ نہیں جاتا۔ اس لیے فرمایا اللہ کی بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، اطاعت ہے، رسول اللہ کی بات میں اطاعت ہے، لیکن بڑوں کی بات، اس میں اطیعوا کا لفظ الگ نہیں بولا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہاں اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ بڑوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر کا امیر مقرر کیا اور فرمایا یہ میرا امیر ہے، جیڑا میرے امیر کی اطاعت کرے گا وہ میرا فرما بردار ہوگا، جو اس کی نافرمانی کرے گا میرا نافرمان ہوگا۔ کو معاملہ چلتے چلتے ایسا ہو گیا، امیر صاحب نے غصہ آ گیا، انہوں نے آخیا بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میری اطاعت کا حکم دیا تھا؟ جی ہاں دیا تھا۔ چلو پھر میرا حکم یہ ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ انہوں نے لکڑیاں ٹھیر لا دیتے چند منٹوں، اس کو آگ لگاؤ، آگ لگا دی، فرما برداری نے کہا چھلانگ لگاؤ، اللہ، لوگ پیچھوں آگے جناب امیر کا حکم ہے آگے، لیکن اب بندے اگے کھلو گیا، انہوں نے کہا نا بھائی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت میں پہنچ جائیں۔
تو ایتھے ہی آگ میں جانا ہے تو پھر آگ میں تو پہلے ہی ہم چلے گئے. جب چھلانگ لگائیں کہ نہ لگائیں، کچھ لوگ تیار تھے، کچھ روکنے والے تھے. اتنے میں آگ گونجی بجھ گئی. یہ دنیا کی آگ ہے نا، ختم ہو جاتی ہے، نہ بھی کوئی بجھائے پھر بھی بجھ جاتی ہے. معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کام کے کرنے سے اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی ہونی ہے، وہ چاہے کتنے بڑے کا ہو، وہ نہیں ماننا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بہرحال فرمایا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور بڑوں کی بھی اطاعت کرو. لیکن اگر بڑوں سے اختلاف ہو جائے، اللہ رسول سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ رسول سے اختلاف کی، اختلاف کرنے والے گمراہ ہیں. لیکن بڑوں سے اختلاف ہو جائے تو پھر کیا فرمایا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو بڑھانا نہیں ہے، اس پہ لڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، دڑے بندی نہیں کرنی، پارٹی بازی نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ ردوہ الی اللہ والرسول. اسے اللہ کی طرف لوٹا دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. اب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید سے پوچھ لو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو. اگر زندہ ہیں مل جائیں تو ٹھیک، ورنہ آپ نے جو جو کچھ چھوڑا ہے اس سے حاصل کر لو، سمجھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو، اور یہ ضابطہ بنایا ہے ان کے لیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اگر اللہ پر، آخرت پر ایمان ہے تو پھر ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. ذالک خیر و احسن تاویلا. یہی سب سے اچھا انداز ہے اور اسی کا نتیجہ اچھا ہوگا. اگر کوئی اور انداز اختیار کریں گے تو وہ بہتر بھی نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجہ بھی خراب ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کون سی کتاب ہے. ہمیں اللہ پاک نے فرمایا ہے دین اسلام اچھا دین ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اعتبار سے جمی حقوق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتبار سے جمی حقوق کے اعتبار سے تصدیق کرنا. بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور جو کچھ آپ رسول ہونے کی حیثیت میں بیان کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کرتے ہیں. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، گر کسے گویت کے می دانم ازو باور مدار. غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ پاک کے. اگر کوئی کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو یہ بات غلط ہے، اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتش جبرائیل و جبرائیلش ہم نہ گفتش تا نہ گفتش کردگار. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک جبریل علیہ السلام کوئی آپ کو پیغام لا کر دیتے نہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں بناتے جب تک اللہ نہیں ان کو کہتے، وہ آ کر بتاتے ہی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک ہماری طرف سے ان کو مل نہیں جاتے. کئی ایسے مثال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، آپ فرماتے ہیں ابھی مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی. بے شمار ایسی مثالیں ہیں.
تو آپ اس وقت بات کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ اب ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ نور ہے۔ اس نور کا پتہ کیسے چلا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول مبعوث ہوئے تھے پوری کائنات کے لیے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو سمجھایا۔ حالات بدلتے گئے، پھر آپ نے دنیا میں موجود جتنے بھی اس وقت کے حکمران تھے سب سے تحریری رابطہ کیا، ان کو دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے، اسلام قبول کر لو۔ تو اب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے ساتھ رابطے کیے، ایک بادشاہ کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ رومیوں کا بادشاہ تھا ہرقل، قیصر اس کو کہتے تھے۔ اس کے پاس بھی خط پہنچا۔ جب خط پہنچا تو اتفاق سے صلح حدیبیہ ہو چکی تھی۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں تھے، یہ قافلہ لے کر تجارت کے لیے وہاں پہنچے شام۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے اس کو بلا لیا، بلا کر یہ پوچھا کہ سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے اس کا؟ ابو سفیان کہنے لگے میں ہوں۔ کیا لگتا ہے آپ کا؟ وہ کزن ہے میرا۔ اس کے بعد اس نے 10-12 سوال کیے اور سوالوں کے جواب ابو سفیان نے اپنی مرضی سے دیے۔ تو وہ کیا کہنے لگا میں نے اپنی مرضی سے سوال کیے ہیں، تو نے اپنی مرضی سے جواب دیا ہے، مجھے نہیں پتا تیرے جواب ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، لیکن اگر تیرے جواب ٹھیک ہیں تو پھر میں یہاں بیٹھا گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ آپ نے اس کو مکے سے کیوں نکالا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ ایک میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ بولا؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو مجھے بتاؤ ایسے پاک شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا؟ لم یکن لیذر الکذب علی الناس فیکذب علی اللہ، یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص عام معاملات میں جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ اللہ پر جھوٹ بول دے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت بات کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام، اللہ نے بھیجا ہے، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے پر، بھیجنے پر کہا، ویسے نہیں کہا۔ 40 سال پہلے بھی گزارے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال گزرے ہیں، تو فرشتہ آیا ہے، اس نے آ کر کہا اقرا پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے۔ اس نے پکڑا اور دبایا، پھر کہا پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھوں گا، کہ پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے پھر پکڑا اور دبایا، پھر کہا پڑھو۔ آپ نے کہا کیسے پڑھوں؟ آپ کو بتا دیا ہے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب ایک وہ شخص ہے جس کے متعلق سارے جانتے ہیں، وہ کہہ رہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے کوئی 1 2 4 دن نہیں گزارے، میں نے آپ کے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات کی ہے کہ میں نبی ہوں یا فلاں؟ اب اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے اور اس نے یہ کتاب دی، پیغام دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے باوجود اس بات کے کہ یہ باتیں جو میں نے کی ہیں کہا، لیکن حکم دیا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ جو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ میرا فرما بردار ہوگا۔ میرا فرما بردار کون ہے؟
جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی فرما برداری کے بغیر میری فرما برداری ہو جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بنیاد ہے، نبی پاک کی فرما برداری بنیاد ہے۔ آپ کی فرما برداری سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو تو وہ صرف آپ کی نافرمانی نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کا حکم الگ الگ دیا، لیکن ساتھ یہ کہا ہے کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ میرا فرما بردار ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، پکے ہیں، ان کی ہر بات اور ان کا ہر عمل اچھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے۔ الرحمن علم القرآن۔ سب سے پہلے اللہ نے قرآن پڑھایا، سکھایا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگلی نسلوں تک سکھانا، پڑھانا، سمجھانا کس کی ذمہ داری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر ایک کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیکھو، سب کے اندر یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں تو کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک مقام پر کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جہاں جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہی یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے پہلے قرآن سکھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا۔ اب کئی لوگ اس وجہ سے شبہ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو حدیثیں ہیں نا، حدیث کی کتابیں، یہ ایسے ہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث کہتے ہی یا قرآن کو ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو ہیں، چاہے وہ فرمان ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ توثیق ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی توثیق کر دیتے ہیں وہ چاہے آپ نے خود نہ بھی کی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، عمل ہے، یا نبی پاک نے کسی کی توثیق کر دی، توثیق بھی ہو جاتی تھی نا۔ میں نے پڑھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کو واقعہ ایک لشکر کا بھی واقعہ آتا ہے، مختلف واقعات آتے ہیں۔ امام بنایا، امام صاحب جو ہے نا جب بھی سورۃ فاتحہ مکمل کرتے سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی سورہ اخلاص کوئی ماڑی نہ ہے، جس طرح کہ یہ سورۃ فاتحہ بڑی جی بے مثال سورت ہے، اسی طرح سورۃ اخلاص بھی بڑی قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے اعلیٰ سورت۔ جب یہ پڑھ لیتا تو کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی؟ انہوں نے کہا بھی امام رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا نہ رکھو، میں انجے ہی پڑھنا ہے۔ معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، بھائی کیا بات ہے، کس وجہ سے آپ ایسا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لأنہا صفت الرحمن وانا احبھا، اس میں اللہ کے صفات اور صاف بیان ہوئے ہیں، اس لیے میرے دل میں اس کی محبت ہے، میں چاہتا ہوں جس طرح سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس طرح یہ بھی ہر رکعت میں پڑھی جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت عطا کر دی، توثیق ہو گئی۔ اس لیے صرف یہ نہیں ہے، کئی لوگ پوچھتے ہیں جی اذان 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 یہ نبی پاک پر کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا بھائی جب تک نبی پاک نے بتائی نہیں، اس کی تائید نہیں کی، توثیق نہیں کی، اس وقت تک اذان اذان نہیں بنی۔ لیکن یہ بتاتے ہیں، درجات ہیں، نبی پاک کا ایک فرمان ہے، ایک نبی پاک کا عمل ہے، اور ایک عمل کسی کا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی ہے۔ یہ سب حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن کئی لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں، نہیں یہ تو بعد میں آئی۔ بعد میں کہاں سے آئی؟ جب تک کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے بیان کی بنیاد پہنچا نہیں دیتا، اس وقت تک اس کی بات کو قبول کیا ہی نہیں جاتا۔ ایک سلسلہ سند یہاں سے چلتا ہے، ہر ایک شیخ اپنے استاد کا نام بتاتا ہے، لیکن صحابی پہ بعد نہ تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہیں، اور تابعی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ختم۔ محدثین کہیں یہ قبول ہی نہیں ہے۔ جس روایت کے بیان کے اندر صرف ایک صحابی کا واسطہ نہیں ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا جاتا۔ کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جب تک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ جاتی، اس وقت تک کوئی حدیث نہیں ہے، نہ کوئی حدیث کی کتاب ہے اور نہ ویسے حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارے سامنے قرآن بھی آیا ہے تو رسول اللہ کی تائید اور توثیق سے آیا ہے، ویسے ہم قرآن مجید کو نہیں جانتے۔ اور اگر لوگوں کے اشکالات دیکھے جائیں تو ہم ان کا جواب دیتے ہیں کہ بہت سی باتیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب کہا ہے اور حدیث کو بھی اللہ کی کتاب کہا ہے، کتاب اللہ کہا۔ لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں کرتا ہوں، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، بات میری تو ہوتی ایسی ہے، بات سے نکلتی جاتی ہے، لیکن آپ کو آج ہی میں خطبہ جمعہ میں اتفاق سے میرا موضوع ہی یہ تھا کہ لوگوں میں پائے جانے والے جو ظلم ہیں وہ کیسے کیسے ہیں۔ تو اس میں ضمنی طور پر میں نے جو اللہ تعالیٰ نے حق مقرر کیے ہیں وہ رسا کے کسی بھی آدمی کے جانے کے بعد اس کے مال کے حقدار کون کون سے ہیں اس کی تفصیل بیان۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے لوگوں کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ جس کو دینا ہے خود بتائیں، کیونکہ اس وقت سارے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ جب سارے مسلمان ہو گئے پھر اللہ نے کہا میں مقرر، کیونکہ آپ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اب بچے ہی دیکھیں نا، اپنے ہی بچے ہوتے ہیں لیکن بعض بچے دوسرے بچوں سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور ہمارے دیکھنے میں یہ بات آئی کہ لوگ اپنے بعض بچوں کو دوسروں سے زیادہ پیسے دے دیتے ہیں، چھپا کے لکا کے یا ویسے، لیکن یہ اجازت نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک کا پیغام آ گیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی قد آتا کل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے متعلق وصیت کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے۔ اب میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے۔ اگر ہر چیز کا بیان ہے تو ہمیں یہ بتایا جائے قرآن مجید میں یہ بیان کہاں ہے کہ اگر کسی شخص کے صرف بیٹے ہوں تو ان میں تقسیم کیسے کرنا ہے؟ کوئی بیان نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، ہمارے سامنے ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ ایک آدمی کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، اور ایسی بھی بے شمار مثالیں ہیں کہ دو دو بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ اولاد میں تقسیم کس طرح کرنا ہے، مذکر کو مؤنث سے 2 گنا دینا ہے، اور اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان دینا ہے، 2/3 دینا ہے، بیٹی 1 ہو تو اس کو نصف دینا ہے۔
لیکن بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو کتنا دینا ہے؟ اگر صرف بیٹے ہوں تو کتنا کیسے تقسیم کریں گے؟ ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں، بیٹا کہتا ہے 1، جی میں اپنے چھوٹے بھائی سے 20 سال بڑا ہوں، میں اپنے والد کے ساتھ کام میں اس بچے کی ولادت سے پہلے شریک ہو گیا تھا، اب اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہم نے کاروبار کتنا چمکایا اور بڑھایا، اس میں میرا حصہ جو ہے والد کے برابر بنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اسلام تو بتاتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ پورا قرآن مجید پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، والناس تک پہنچ جاؤ، کسی ایک جگہ پر بھی اگر کسی کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں تو ان میں تقسیم کس طرح کرنا ہے، یہ کوئی بیان نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے تو پھر اس میں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ تو بیان ہے کہ بیٹی 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 ثلث ملے گا، لیکن بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو کتنا ملے گا؟ اسی طرح ایک دفعہ کی بات ہے، اس وقت ہم مالٹون ہوتے تھے مسجد مکرم میں، بڑے پڑھے لکھے مجھے بتایا گیا پروفیسر حضرات ہیں، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، پاویں کتنے پڑھے لکھے ان مسئلے تو انہیں پوچھنے، مولویوں کو مسئلے نہیں آتے ان کو حساب آتا ہے، کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا جی۔ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی ایم اے میتھ کرتا ہے، 18 20 سال 16 سال پڑھتا ہے، وہ ایم اے میتھ ہو گیا، صاحب پوچھیں اس سے بھئی 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ کیوں جی بزرگوں، 2 2 کتنا ہوتا ہے؟ کھوتی ریڑھی والا ان پڑھ بندہ انہوں پوچھو نا 2 2 کتنا ہوتا ہے تو وہ بھی آگے گا 4، تو وہ پڑھ کے 16 سال بھی وہ بھی اندر 4۔ یہ حساب نے، یہ تو سارے حساب تو عقلی چیزیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں تو کوئی کسی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ پڑھے یا ان پڑھ کی صرف کوئی غلطی پر ہو تو ہو سکتا ہے، ویسے جب ٹھیک جواب ہے تو جس کا بھی ہوگا صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال میں نے ان کو مسئلہ بتایا قرآن مجید میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، لیکن بہت بڑی بات یہ ہے آپ کے اندر ہم نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ آپ نے سارا مسئلہ قرآن مجید میں سے حل کر دیا۔ میں نے کہا بھائی جو مسئلہ قرآن مجید میں ہو وہ قرآن مجید سے ہی بیان کرنا ہے، تو اس پہ آپ کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ حدیثیں جو ہے ان میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ میں کہا حدیثوں میں اختلاف تو نہ اللہ کی بات میں ہے نہ رسول اللہ کی بات میں ہے، اختلاف تو کوئی نہیں۔ کہنے لگے نہیں جی حدیثوں میں تو اختلاف، میں کوئی 10 حدیث ہے، میں جس طرح کا اختلاف آپ بتائیں گے میں اسی طرح کا حدیث ہے قرآن مجید سے بتا دوں۔ کہنے نہیں قرآن مجید میں نہیں، میں ہے اگر قرآن مجید میں ہو اختلاف تو پھر وہ کہنے لگے جی کہاں ہے؟ میں کہا پہلے تسی حدیث دا بخاؤ نا۔ نہیں چلو اس کو چھوڑیں، آپ بتائیں قرآن۔ میں نے قرآن مجید کی آیت ترجمے والا قرآن مجید میں نے کہا یہ لے آؤ۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے بہن بھائیوں کے حصے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے ان کانا رجل یورث کلالۃ اب امرأۃ ولہ اخ او اخت فلکل واحد منہما السدس وان کانوا اکثر من ذلک فہم شرکاء فی الثلث۔ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے، اس کا باپ دادا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی وارث ہیں، تو چاہے بہن ہو چاہے بھائی ہو 6واں حصہ اس کو ملے گا، اور اگر زیادہ ہوں چاہے بہنیں چاہے بھائی ان کو 3واں حصہ ملے گا، اور وہ اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی ایک بھائی یا بہن ہے تو اس کو 6واں حصہ ملے گا، اگر اس سے زیادہ ہیں 2 3 4 ہیں، وہ بہنیں ہیں یا بھائی ہیں، ان کو ملے گا 3واں حصہ، میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 3واں حصہ ان کو ملے گا، اور سب میں برابر سے تقسیم ہوگا۔ میں نے کہا ایک آیت یہ ہے، سورۃ نساء کی آیت ہے، اور سورۃ نساء کی دوسری آیت ہے یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد، کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے کلالہ، باپ دادا نہیں، اولاد نہیں ہے، تو اس کی ایک بہن ہو تو اس کو 1/2 نصف ملے گا، اور اگر بھائی ہو تو وہ سارا ہی لے جائے گا، اور اگر بہنیں ہوں
تو پھر ان کو 2/3 ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی ہوں وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر مذکر مؤنث ہیں تو پھر مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملے گا۔ ہمیں دیکھو یہ بہن بھائیوں کے متعلق یہ آیت ہے، بہن بھائیوں کے متعلق یہ بھی آیت ہے۔ ایک میں یہ ہے کہ ایک بہن ہو یا بھائی ہو اس کو تیسرا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک میں ہے کہ اس کو نصف ملے گا۔ تو یہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دیکھنے لگ گئے یہ نہیں، ادھر ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلث ملے گا، چاہے بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں۔ اور ادھر کیا ہے؟ ان کو 2/3 ملے گا اگر بہنیں ہوں۔ یہاں ہے کہ تینوں سارے برابر کے حصے دار ہوں گے، ادھر کیا ہے کہ مذکر مؤنث ہوں تو مذکر کو مؤنث سے 2 ملے گا۔ وہ زیر پڑھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے پھر میں نے کہا پھر حدیث کی طرف جاؤ، ردوا الی اللہ والرسول۔ بہن بھائی ایک قسم کے نہیں ہوتے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ستیلے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، حقیقی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ ایک آیت میں حقیقی بہن بھائیوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے، ایک آیت میں ستیلے بہن بھائیوں کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ نبی پاک نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ وضاحت نہیں مانیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بہت سے احکام تھے جو ویسے ہی نازل ہوئے، قرآن مجید میں موجود نہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں قبلہ اول، کیوں جی قبلہ اول کی بات ہوتی ہے نا، بیت المقدس قبلہ اول، سارے کہتے ہیں قبلہ اول۔ اب قبلہ اول کو قبلہ بنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے وہ حکم دیا، ما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ جو پہلا قبلہ تھا وہ بھی ہم نے ہی مقرر کیا، لیکن اس کا حکم کہاں ہے؟ قرآن مجید میں تو کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے پر لوگوں کو بھی بتایا، خود بھی اس پر عمل کیا اور لوگوں کو بھی پابند کیا، لیکن قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس لیے سارا کچھ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں، ایک بات یہ ہے کہ اگر صرف بیٹے ہوں کسی کے تو ان میں تقسیم کیسے کرنا ہے، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ کتنا بنتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا، اس کا حکم کہاں آیا ہے کہ قرآن بیت المقدس کو قبلہ بناؤ؟ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے موصول ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ میرا فرما بردار ہوگا، جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا وہ میرا فرما بردار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کئی دفعہ، ایک دفعہ کہا جی اللہ کے نبی اپنی بیگمات کو کہو پردہ کیا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مرضی کرنے والا نہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا تو میں بتا دوں گا، میں چھپانے والا بھی نہیں ہوں، بنانے والا نہیں، میں بتانے والا ہوں۔ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ بتاتا ہوں۔ کتنی کمال کی بات ہے، بات واضح ہے۔ ایسے ہی اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نبی فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی شراب کے متعلق انہوں نے کہا پابندی لگنی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، جب اللہ پر لگائیں گے لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بات وہی ہے جو میں نے پہلے کہی، اور قرآن مجید نے بھی کہہ دیا ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ وہی صرف قرآن مجید ہی نہیں، کتاب اللہ صرف قرآن مجید ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ اکبر ایک مسلمان ہونے کی بنیاد پر جو مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر اختلافی مسئلہ کے حل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع بھی صرف اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ ان کی حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔ حدیث چاہے قول ہو، چاہے عمل ہو، چاہے توثیق ہو۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔